الحمد لله. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين يلعبان على صدري، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبهما؟ قال: كيف لا أحبهما وهما ريحانتايا من الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الحسين رضي الله تعالى عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبه حبا شديدا، فقال: اذهب إلى أمك. فقلت: أذهب معه؟ فقال: لا. فجاءت برقة فمشى في زوئها حتى بلغ إلى أمي. وعن يزيد بن زياد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع حسينا يبكي فقال لأمه: ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني؟ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وعن يعلى بن مرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعہ میں سیرت مظلوم شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ رب لم یزل مجھے شرح صدر کے ساتھ شان حسین، مقام حسین بیان کرنے اور ہم سب کو اسوہ حسینی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شان والے، بڑی فضیلتوں والے اور بڑے رتبے اور درجے والے صحابی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 4 ہجری ماہ شعبان کی 3 تاریخ، بعض مورخین کے ہاں 4 تاریخ اور بعض کے ہاں 5 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام شیر خدا اسد اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور آپ کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی نانی کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کے بھائی کا نام حضرت حسن مجتبیٰ ہے۔ آپ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کی ولادت سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ماہ شعبان کی 3 تاریخ یا 4 یا 5 تاریخ کو ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام بھی محمد الرسول اللہ نے حسین رکھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا پہلا بچہ حضرت حسن پیدا ہوا، اللہ کے نبی میرے گھر تشریف لائے، کہا میرے بیٹے کو مجھے دکھا دو۔ فرمایا جب ہم نے حضرت حسن کو حضور کی جولی مبارک میں ڈالا، حضور نے چہرے کو دیکھا اور گٹھی ڈالنے کے بعد کان میں اذان دینے کے بعد پوچھا علی بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرب نام ٹھیک نہیں ہے، حرب کا معنی ہے جنگ۔ فرمایا میرے اس بیٹے کا نام حسن ہے۔ فرمایا اگلے سال میرے گھر میں ایک اور بچہ پیدا ہوا۔ فرمایا اللہ کے نبی پھر میرے گھر میں تشریف لائے، بچے کے کان میں اذان دی، اپنے لعاب کو میرے بچے کے دہن مبارک میں ڈالا اور پھر کہا بتاؤ میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں نے کہا اس بیٹے کا نام بھی میرے حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں یہ نام بدل دو، میرے اس بیٹے کا نام حسین ہے۔ فرمایا پھر میرا تیسرا بچہ پیدا ہوا۔ فرمایا اللہ کے نبی پھر میرے گھر میں تشریف لائے، کان میں اذان دی، بچے کو گٹھری دی اور فرمایا نام کیا رکھا؟ فرمایا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں حرب نام ٹھیک نہیں ہے، میرے اس بیٹے کا نام محسن ہے۔ تو حضرت حسن، حضرت حسین، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان کے کان میں اذان دینے والی شخصیت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی ہے، اور ان کے پیٹ میں جانے والی پہلی خوراک محمد الرسول اللہ کا وہ مبارک لعاب ہے جو حسن مجتبیٰ کے منہ میں بھی اللہ کے نبی نے ڈالا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں بھی حضور نبی کریم نے ڈالا ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین کا مقام کیا ہے؟ حسین کا نام حضور نے رکھا، کان میں اذان حضور نے دی، گٹھی حضور نے دی، اور 7ویں دن سر سے بال منڈوائے۔ حسین کون ہے؟ حسین کا عقیقہ میرے نبی نے، میرے مصطفیٰ نے، میرے محبوب پیغمبر نے خوشی میں
تشکر کے طور پر، شکرانے کے طور پر 2 مینڈے عقیقے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ذبح کیے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جس کا بچپن حضور کی گود میں گزرا ہے، جس سے حضور کا پیار نصیب ہوا، جسے حضور کے کندھے مبارک نصیب ہوئے، جسے حضور نبی کریم کی جولی مبارک نصیب ہوئی، جسے چلنا حضور نے سکھایا، جسے پڑھنا حضور نے سکھایا، جسے انگلی سے پکڑ کے چلانا میرے نبی نے سکھایا، جس نے محمد مصطفیٰ کا والضحاک کے چہرے کی خلوتیں بھی دیکھی ہے، عائشہ صدیقہ کا حجرہ بھی دیکھا ہے، ہاں جس نے ازواج مطہرات کے حجروں میں حضور نبی کریم کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ حسین کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا محبوب ہے، اس لیے اس کے ایک لقب محبوب رسول بھی ہے، اس کا ایک لقب ریحانۃ النبی بھی ہے۔ ریحانہ کا نام ہے خوشبو۔ اللہ کے نبی نے حسن حسین کو اٹھایا اور چوما، پیار کیا اور پھر فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں میرے بیٹے، یہ میرے دنیا کے 2 پھول ہیں۔ حضرت حسن حسین کا مقام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جس کی والدہ کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، جس کے والد کو، جن کے والد کو اللہ کے نبی نے شیر خدا کہا، اسد اللہ کہا، ہاں جس کے گھر میں اللہ کے نبی نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا دی۔ اللہ نے فاطمہ کو جو بیٹے دیے، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ یہ دونوں اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، مورخین لکھتے ہیں اللہ نے چند ناموں کو اپنے خزانوں میں چھپا کے رکھا، کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ اپنے بچوں کا نام ہم یہ رکھیں۔ ان میں سے پہلا نام محمد ہے، دوسرا نام حسن ہے، تیسرا نام حسین ہے۔ یہ محمد، یہ حسن، یہ حسین، یہ قدرت کے چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ نے اس خزانے کو محمد الرسول اللہ کو دیا۔ تو سب سے پہلا نام عرب میں حسن جو رکھا گیا، حسین رکھا گیا، وہ نبی کے نواسوں کے نام رکھے گئے، وہ فاطمہ کے لختی جگر کے نام رکھے گئے، وہ علی کے 2 بیٹوں کے نام رکھے گئے۔ ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ان دونوں کے متعلق اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم، اے اللہ انی احبہما، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، آپ ان دونوں سے پیار کیجئے، واحب من یحبہما، اور اس سے بھی پیار کیجئے، محبت کیجئے جو حسن حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسن حسین دونوں جنت کے شہزادے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسین صحابی رسول بھی ہے، اعزاز حسین کو ملا، نواسے رسول بھی ہے، نواسے اور بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ پیار میرے محبوب کو فاطمہ کی اولاد سے تھا۔ حسن اور حسین سے پیار تھا، اتنا پیار تھا، مدنی کریم جمعے والے دن خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، اتنے میں حسن حسین گھر سے باہر نکلے، ہاں، اور گھسیٹتے ہوئے، ہاتھ پاؤں لگاتے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں آئے۔ حضور نبی کریم نے حسنین کریمین کو دیکھا، حسن حسین کو دیکھا، حضور سے رہا نہ گیا۔ میری اولاد، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے یہ پیارے بیٹے گھر سے نکل کے آ گئے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے، کہیں گر نہ جائیں۔ کبھی بچے گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی چلتے ہیں۔ حضور ممبر سے نیچے اترے ہیں، ایک بیٹے کو ایک طرف اٹھایا، دوسرے کو دوسری طرف اٹھایا، پھر ممبر پہ آ کے جلوہ افروز ہوئے، ایک کو دائیں ران پہ بٹھایا، دوسرے کو بائیں ران پہ بٹھایا، اور پھر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ہاں مال اور اولاد آزمائش ہے۔ فرمایا مجھ سے رہا نہ گیا،
میرے بیٹے آ رہے تھے، مجھ سے رہا نہ گیا، میرے خطبے کو چھوڑا اور ان بچوں کو اٹھایا، انہیں پیار کیا ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بڑی ہے، عظمت بڑی ہے، عظمت جتنی بڑی وہیں پہ مظلوم بھی سب سے بڑا ہے۔ کائنات میں بڑے مظلوم گزرے ہیں، ہاں، لیکن مظلوموں کا سردار، شہیدوں میں مظلوم ترین شہید ہے تو اس کا نام حسین ہے۔ اور حسین اس لیے بھی مظلوم ہے کہ حسین کی زندگی 57 سالہ زندگی آج کسی کو معلوم نہیں ہے۔ مولوی بیان کرتا ہے تو 6 سال کے بچپن کے واقعات بیان کرتا ہے، پھر کربلا کے قصے کو سنا لیتا ہے۔ ذاکر اگر حسین سے محبت کا اظہار کرتا ہے، بچپن کے واقعات بیان کر کے سیدھا کربلا میں چلا جاتا ہے۔ میرا سوال ہے، حسین سے محبت کیا صرف یہی ہے کہ 6 سال حسین کی زندگی کے بیان کر کے سیدھا کربلا کا واقعہ بیان کر دیا جائے؟ حسین کی زندگی کے 50 سال آج کا مولوی، آج کا خطیب، آج کا مقرر، آج کا پروفیسر، آج کا ذاکر کیوں نہیں بیان کرتا؟ بیان کر دیا جائے تو بتانا پڑے گا نبی کے بعد نبی کا جانشین ابو بکر تھا۔ ابو بکر اور حسن و حسین کی آپس میں تعلقات کیا تھے؟ ہاں، ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنتے ہیں، عمر کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، پیار کیسا تھا، محبت کیسی تھی؟ پھر عثمانی غنی، امیر معاویہ اور حضرت حسن حسین کے تعلقات بتانے پڑیں گے۔ صحابہ کا دشمن، ہاں، ابو بکر کا دشمن، عمر کا دشمن، عثمان کا دشمن، امیر معاویہ کا دشمن، یہ زندگی کے 50 سال پردے میں چھپاتا ہے۔ اس لیے چھپاتا ہے جس دن مسلمانوں کو پتہ چلے گا 50 سال حسین نے صحابہ کے ساتھ گزارے، ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، عثمان کے ساتھ مل کر میدان جہاد میں گئے ہیں، ہاں، امیر معاویہ سے تحائف لیے ہیں، وظیفے لیے ہیں، شاہی تحفے لیے ہیں۔ یہ بتایا جائے، صحابہ کرام اور اہل بیت کے پیار کے واقعات سامنے آئیں گے، پھر دشمن گستاخی کیسے کرے گا؟ پھر دشمن ابو بکر کو نعوذ باللہ کافر کیسے کہہ سکے گا؟ پھر عمر فاروق کے ایمان پہ حملہ کیسے کرے گا؟ پھر صحابہ کرام کی گستاخی کیسے کرے گا؟ اس لیے آج کا ذاکر، نام نہاد اہل بیت کا عاشق، یہ واقعات نہیں بیان کرتا، وہ نہیں بیان کرتا، اس کی مجبوری ہے۔ لیکن سنیوں کو کیا ہو گیا؟ یہ بھی صرف حسین کی 6 سالہ زندگی سے واقف ہے۔ حسین کی سوانح حیات 57 سالہ ہے، 6 سال صرف بیان کیے جاتے ہیں، 50 سال نہیں بیان کیے جاتے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اس لیے حسین مظلوم ہے، اس لیے حسین مظلوم ہے۔ آج کے جمعے میں جہاں پہ حضرت حسین کا مقام بیان کروں گا، وہاں پہ حضرت حسین کی 57 سالہ زندگی کے موٹے موٹے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے، حسین کی شان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام حضرت ابو ایوب انصاری ہے، فرماتے ہیں قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، والحسن والحسین یلعبان علی صدری، حسن اور حسین حضور کے سینے پہ چڑھ کے کھیل رہے، اچھل رہے ہیں جیسے بچے اچھلتے ہیں باپ کے سینے پہ چڑھ کر، ہاں، باپ کی چھاتی اس پہ چڑھ کر اچھلتے ہیں، کبھی کانوں سے کھیلتے ہیں، کبھی داڑھی کو کھینچتے ہیں، کبھی سر کے بال کھینچتے ہیں۔ فرمایا فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتحبہما، کیا آپ کو ان دونوں سے بہت زیادہ پیار ہے؟ اتحبہما، کیا آپ ان دونوں سے محبت فرماتے ہیں؟ قال کیف لا احبہما، اللہ کے نبی نے فرمایا کیف لا احبہما، میں ان دونوں سے کیوں پیار نہ کروں، کیسے پیار نہ کروں؟ وہما ریحانتایا من الدنیا، حالانکہ دونوں میرے دنیا کے 2 پھول ہیں،
یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ حضور نبی کریم سونگتے اور فرماتے حسن و حسین دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس تھے اور حضور حسین سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ فرمایا حضور نبی کریم نے حسین سے کہا، بیٹا اذهب الى امک، اپنی امی کے پاس چلے جاؤ، جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ فقلت اذهب معه، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی بچہ ہے، میں اس کے ساتھ چلا جاؤں، اس کو ماں تک پہنچا دوں؟ فرمایا فقال لا، فرمایا نہیں آپ مت لے جاؤ۔ فرمایا فجاءت برقۃ، فرمایا اچانک ایک بجلی آئی، ایک روشنی چمک گئی جس سے رات کا اندھیرا چھٹ گیا اور روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ فمشا، حضرت حسین اس روشنی میں چلے، حتی بلغ الی امہ، یہاں تک اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے۔ حسین کی کرامت، حسین کی عظمت، حسین کی فضیلت یہ ہے بچپن میں جس کو راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے آسمان سے بجلی کا انتظام کیا، اس خوش نصیب کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کو اتنا پیار اتنا پیار اتنا پیار تھا کہ یزید بن زیاد کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع حسین یبکی، حضور نے حسین کے رونے کی آواز سنی، حسین کے رونے کی آواز سنی۔ فقال لأمہ، حضور نے حسین کی والدہ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، الم تعلمی، فاطمہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے، کیا تو یہ نہیں جانتی، ان بکاءہ یؤذینی، اس بچے کا رونا میرے دل کو دکھاتا ہے، یہ بچہ روتا ہے، محمد مصطفیٰ کا دل روتا ہے، بیٹی اسے رلانا نہیں ہے، ہاں اس کے آنسو نہیں بہنے چاہیے، اسے پیار کرنا، اسے رلانا نہیں ہے، مجھ محمد مصطفیٰ کا دل دکھتا ہے جب میرا بیٹا حسین روتا ہے۔ یہ حسین سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ یہ دونوں شہزادے حسن و حسین اتنے خوبصورت اتنے حسین تھے جیسے ان کے نام حسین، حسن کا معنی بھی خوبصورتی، حسین کا معنی بھی خوبصورتی، جیسے نام خوبصورت ایسے یہ بچے بھی بڑے خوبصورت بڑے پیارے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حسنین کے والد فرماتے ہیں، حسنین کے ابو فرماتے ہیں، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، فرمائے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور کے مشابہ تھے، سینے سے لے کر سر تک، یہ سینے سے لے کر سر تک جو اوپر کا دڑ ہے، حسن کا اوپر کا دڑ بالکل محمد مصطفیٰ جیسا تھا، حسن کی آنکھیں محمد مصطفیٰ کی آنکھوں جیسی، حسن کے رخسار حضور محمد مصطفیٰ کے رخساروں جیسے، حسن کے دندان حضرت نبی کریم کے دندان مبارک جیسے، حسن کے ہونٹ حضور کے ہونٹوں جیسے، حسن کی داڑھی محمد مصطفیٰ کی داڑھی جیسی، حسن کی زلفیں حضور کی زلفوں جیسی، حسن کے کندھے محمد مصطفیٰ کے کندھوں جیسے، حسن کا سینہ محمد مصطفیٰ کے سینے جیسا تھا۔ اور علی فرماتے ہیں والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، فرمایا حسین آدھے دڑ نیچا، حسین کا آدھا دڑ نیچا یہ حضور سے مشابہ تھا، حضور جیسا تھا، جیسے حضور کی ٹانگیں، جیسے حضور کے پاؤں، جیسے حضور کے ران، ویسے حضرت حسین کے ران مبارک تھے۔ صحابہ کرام کو جب کبھی حضور کی یاد ستاتی تھی، صحابہ حسنین کریمین کے در پہ حاضری دیتے، حسن کو دیکھتے، حسین کو دیکھتے، حضور نبی کریم کی یاد، حضور نبی کریم کی یاد تازہ ہو جاتی، صحابہ جی بھر کے دیدار کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے، اپنا دل ٹھنڈا کر لیتے تھے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ،
حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور فرمایا ایک روایت میں ابو بکر اور عمر جنت کے ادیڑ عمر والوں کے سردار ہیں. جنت پہ جب جنتی جائیں گے تو نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں اور بڑی عمر والوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں. ابو بکر و عمر ہیں. یہ تمغہ امتیاز اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے ان دونوں نواسوں کو دیے. اور حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کیا مطلب؟ فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے، مطلب یہ ہے کہ میری نسل حسین سے چلے گی. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں کہ حسین کا جد، حسین کا نانا میں ہوں اور حسین میری اولاد ہے، میرا شجرہ نسب حسین سے چلے گا. یا مطلب یہ ہے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یعنی ہم دونوں میں اتنا قرب ہے، اتنا پیار ہے، اتنا شدید تعلق ہے، گویا ہم دو نہیں ہم ایک ہیں. ہم دو نہیں ہیں ہم ایک ہیں. یہ اللہ کے نبی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور منقبت بیان کی ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت والے، شان والے، بزرگی والے، حضور سے وضو کا طریقہ سیکھا ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھا. نماز حضور سے سیکھی، حسین نے سیکھی. صبح شام کی دعائیں سیکھی، حسین نے سیکھی. جب حضور دنیا سے پردہ فرماتے ہیں حضرت حسین کی عمر مبارک 6 سال ہے. 6 سال حضور نبی کریم کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ، حضور کے جانشین حضرت ابوبکر صدیق بنتے ہیں. 2 سال اور کچھ مہینے ابوبکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں. یہ 2 سال بھی حضرت حسین کے بچپن کے ہیں. حسین ابوبکر کے دور میں 7-8 سال کا بچہ تھا. حضرت ابوبکر حسین سے، حسن سے کتنا پیار کرتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابوبکر نے عصر کی نماز پڑھائی، مسجد نبوی سے باہر نکلے، علی المرتضیٰ بھی ساتھ ہیں، بچے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں. ابوبکر نے دیکھا حسین بھی کھیل رہا ہے. ابوبکر دوڑے، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سونگا، پیار کیا، کندھے پہ اٹھایا اور پھر کہنے لگے شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، یہ تو میرے نبی کے مشابہ ہے، یہ میرے نبی جیسا لگتا ہے، اس کا چہرہ نبی جیسا، اس کی آنکھیں نبی جیسی، اس کے کان میرے محبوب جیسے، اس کے کان میرے محبوب جیسے، اور اس کی آواز میرے محبوب جیسی، اس کی ادائیں میرے محبوب جیسی. شبیہ بالنبی، یہ تو نبی کے مشابہ ہے. لیس شبیہ بعلی، یہ علی المرتضیٰ کے مشابہ نہیں ہے. وہ علی یضحک، اور حضرت علی المرتضیٰ یہ منظر دیکھ کے مسکرا رہے تھے. یہ واقعہ بتا رہا ہے حضور کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر نے بھی حضور کے شہزادوں کو، جنت کے سرداروں کو، حسن و حسین کو، فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے کو، علی المرتضیٰ کے نوری نظر حسن و حسین کو اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا. حضرت ابوبکر حسن کو اٹھا کے دائیں ران پہ بٹھاتے، حسین کو بٹھا کے بائیں ران پہ بٹھاتے، اتنا پیار کرتے. کسی نے پوچھا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹا علی کا ہے، پیار اتنا کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا مجھ ابوبکر نے دیکھا یہ میرے نبی کے لاڈلے نواسے ہیں، یہ میرے نبی کے پیارے نواسے ہیں، یہ وہ نواسے ہیں جن کے لیے میرے نبی نے سجدے کو لمبا کیا ہے، یہ وہ نواسے ہیں جن کے لیے میرے نبی نے خطبے کو چھوڑا ہے، یہ وہ نواسے ہیں جن کے رونے پر میرے نبی نے اپنے جگر کے ٹکڑے فاطمہ کو ڈانٹا تھا. فاطمہ علم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، اس بچے کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے. فرمایا میں پیار کر کے محمد الرسول اللہ کی سنت پوری کر رہا ہوں.
یہ حسین کی زندگی کے 8 سال ہو گئے۔ 8 سال کے بعد حضرت حسین نے اپنی زندگی کے تقریباً 10 سال کچھ اوپر حضرت عمر کے ساتھ گزارے ہیں۔ ابو بکر کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ، حضور کا جانشین، خلیفۃ المسلمین عمر فاروق بنتے ہیں۔ عمر فاروق جب مسند خلافت میں متمکن ہوتے ہیں، عمر فاروق نے بھی حسن و حسین کو ویسا پیار دیا جیسے ابو بکر نے پیار دیا ہے۔ عمر فاروق نے بھی حسن حسین کو اتنا پیار دیا جیسے محبوب خدا نے پیار دیا تھا۔ اتنا پیار دیا۔ عمر اور حسین کی محبت کے، عمر اور حسن کی محبت کے واقعات اتنے ہیں، اگر بیان کر دیا جائے تو آج کے جمعے کا وقت ناکافی ہو جائے گا۔ چند واقعات بتانے لگا ہوں۔ پہلا واقعہ عمر فاروق اور حضرت حسین کی محبت کا۔ ایک مرتبہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن عمر میں آپس میں کچھ باتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ دونوں بچے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ عبداللہ ابن عمر اور حسین کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ انبن بن گئی، اور باتوں میں ایک دوسرے کو برا بلا کہہ دیا۔ حضرت حسین نے عبداللہ ابن عمر سے کہا، یا ابن الغلام، اے میرے غلام کے بیٹے، خاموش ہو جا، زیادہ باتیں مت کر۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ سنا، عمر کا بیٹا ہے، روتا ہوا گیا باپ کے پاس۔ ابو جی، آج مجھے حسین نے کہا کہ تو میرے غلام کا بیٹا ہے، تجھے غلام کہا اور مجھے غلام کا بیٹا کہا، مجھے انصاف دلا دیجئے۔ عمر گئے حسین کے در پر، کہا، حسین کیا ہوا ہے؟ آپ نے عبداللہ ابن عمر سے کیا کہا؟ فرمایا، میں نے اسے کہا تو میرے غلام کا بیٹا ہے، زیادہ باتیں مت کر، بچہ ہے، اور بچے کہہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، بیٹا ادھر لکھ لو نا، ادھر لکھ لو، میں تیرا غلام ہوں اور عبداللہ تیرے غلام کا بیٹا ہے، لکھ لو یا ابن الغلام۔ حضرت حسین نے قلم لیا، لکھا، عمر میرا غلام ہے، عبداللہ میرے غلام کا بیٹا ہے۔ کہا، بیٹا ناراض مت ہو، میں حسین کا غلام ہوں، تو غلام کا بیٹا ہے، جب میں مر جاؤں مجھے قبر میں رکھا جائے، اس چٹھی کو، اس ورق کو میرے ساتھ کفن میں رکھنا۔ جب روز محشر نبی علیہ السلام کا سامنا ہوگا، حضور پوچھیں گے، عمر میرے بعد زندگی کیسی گزاری؟ میں حسین کا سرٹیفکیٹ، کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے جاؤں گا کہ عمر نے تیرے جانے کے بعد تیرے حسین کی غلامی میں زندگی گزاری ہے۔ یہ حضرت عمر اور حضرت حسین کی محبت ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عمر اور حضرت حسین کی محبت کا۔ حضرت عمر کے زمانے میں اسلام پھیلتا گیا، بڑی فتوحات ہوئی، بڑا مال غنیمت آیا، بڑے قیمتی کپڑے مال غنیمت میں عمر کے دربار میں آئے۔ عمر نے سارے پوشاک تقسیم کر دیے، حسن اور حسین کو نہیں دیا۔ کسی نے اعتراض کیا، عمر سب کو جوڑے مل گئے، سب کو قیمتی لباس مل گیا، اور جنت کے سردار رہتے ہیں، حضور کے پیارے رہ گئے، ان کو کیوں نہیں دیا؟ عمر کہنے لگے، ان کے شایان شان جوڑے ان کپڑوں میں نہیں تھے، اس لیے میرے شہزادوں کو نہیں دیا۔ اور آپ نے یمن کے حکمران، یمن کے والی کو خط لکھا کہ یمن سے قیمتی لباس خریدا جائے اور اسے سیا جائے، پھر جنت کے شہزادوں کو پہنایا جائے۔ کپڑے یمن سے خریدے گئے، قیمتی پوشاک خریدا گیا، عمر کی عدالت میں، دربار میں وہ لباس لایا گیا۔ عمر نے وہ قیمتی کپڑے دیکھے، کپڑوں کو دیکھنے کے بعد حسن و حسین کے پاس گئے، حسن کو بھی جوڑا پہنایا، حسین کو بھی جوڑا پہنایا، اور دل خوش ہو گیا۔ پھر کہنے لگے، الان طابت نفسی، اب میرا دل خوش ہو گیا، اب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہ جنت کے شہزادوں کے لائق، جنت کے شہزادوں کی شان کے مطابق
کپڑے میں نے انہیں پہنا دیے، اب میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ یہ ہے پیار عمر اور حسین کا، یہ ہے پیار عمر اور حسن کا۔ تیسرا واقعہ عمر فاروق اور حضرات حسنین کریمین کی محبت کا۔ جب ایران فتح ہوا، کسرا ایران کا حکمران، اس کا سارا خزانہ عمر فاروق کے قدموں میں آ گیا۔ حضرت عمر نے مشورہ کیا اس خزانے کو، اس سونے کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے مشورہ دیا، لب بربر کر دے، تقسیم کریں۔ سنو مسلمانوں، عمر کے دل میں حسین کی کتنی محبت، حسن کی کتنی محبت تھی۔ مورخین نے لکھا ہے اس پہلے خوش نصیب صحابی کا نام جسے عمر نے لب بھر کر، دونوں ہاتھ بھر کر اس کی جولی میں کسرا کے خزانے ڈالے، اس کا نام حسن ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جس کی جولی کو سونے سے بھر کے جو ہے نا اسے خوشحال بنا دیا، اس خوش نصیب کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر اور حضرت حسین کی محبت کا چوتھا واقعہ، مدائن فتح ہوتا ہے۔ اتنا مال غنیمت عمر کے دربار میں آتا ہے کہ عمر نے ہر آدمی کو 5000 درہم دیے، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھی 5000 درہم دیے، اور حسین کو، حسن کو 10,000 درہم دیے۔ عبداللہ ابن عمر ناراض ہو گئے، کہا یہ کل کے بچے ہیں، لڑنے کے قابل یہ نہیں ہے، میدان میں لڑتے ہم ہیں، ہاں گرمی سردی برداشت ہم کرتے ہیں، باقی سب کو 5000 درہم لڑنے والوں کو، اور ان بچوں کو آپ نے 10,000 درہم دیے، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ حضرت عمر کہنے لگے بیٹا چپ ہو جا، خاموش ہو جا، میں نے انہیں یہ انعام، انہیں میں نے 10,000 درہم کوئی لڑنے کی وجہ سے، صلاحیت کی وجہ سے نہیں دیے، اس لیے دیے یہ میرے محبوب کے محبوب نواسے ہیں، انہیں دے کر میں حضور کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت عمر اور حضرت حسین کی محبت کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کے ساتھ حضرات حسنین کریمین کی محبت کا ایک اور واقعہ، علامہ زمخشری ربیع الابرار میں لکھتے ہیں، یزدجر بادشاہ کی 3 بیٹیاں عمر فاروق کے دور میں گرفتار ہو کے عمر کے پاس آئیں۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا یزدجر بادشاہ کی بیٹی شاہ جہان بھی بعض مورخین نے نام بتایا ہے، فرمایا میں اس کا نکاح اسلام کے شہزادے حسین سے کرواتا ہوں۔ عمر فاروق نے یزدجر بادشاہ کی بیٹی شہربانو شاہ جہان، اس کا نکاح اسلام کے شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کرایا، اور دوسری بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کرایا، اور تیسری لڑکی کا نکاح ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر سے کرایا، اور ان تینوں جوڑوں کو اللہ نے اولاد دی۔ شہربانو سے حضرت حسین کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام علی ہے، جو امام زین العابدین علی اصغر کے نام سے مشہور ہے، جس سے سادات اعظام ہمارے سروں کے تاج سیدوں کا شجرہ نسب جا ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو جو لڑکی حضرت عمر نے دی، اس سے اللہ نے ایک بیٹا پیدا کیا جس کا نام قاسم ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو عمر کا بیٹا ہے، اس کو جو لڑکی دی تھی اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سالم ہے۔ گویا سالم اور قاسم اور امام زین العابدین تینوں خالہ بھائی ہیں۔ پھر آگے سنیے ذرا ایک اور عجیب محبت کا نقطہ بتانے لگا ہوں۔ امام زین العابدین کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد باقر ہے۔ امام محمد باقر کی شادی امام زین العابدین نے ابو بکر کے پوتے قاسم کی بیٹی جس کا نام فروہ ہے، فروہ کے ساتھ شادی کرائی، کس نے؟ امام زین العابدین نے۔
اور اس امام زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کو اللہ نے ایک لڑکا دیا جس کا نام امام جعفر صادق ہے. جس کا نام کیا ہے؟ امام جعفر صادق. گویا کہ امام جعفر صادق جو بیٹا ہے امام باقر کا، اور امام باقر بیٹا ہے امام زین العابدین کا. امام زین العابدین بیٹا ہے حسین بن علی کا، اور حسین بن علی کے گھر والی کا نام شہربانو ہے، اور شہربانو کا نکاح کرانے والے کا نام عمر فاروق ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے سادات، میرے سروں کے سرتاج، آج عمر کا دشمن عمر کو بے ایمان کہتا ہے، عمر کو کافر کہتا ہے، عمر کی شان میں گستاخی کرتا ہے. سادات عظام، آپ کو اہل بیت کی محبت کے جھوٹے قصے سنا کر صحابہ کرام سے دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. اگر کسی نے حضرت عمر کی شان میں گستاخی کا جملہ کہہ دیا اور ہو وہ سید، ہو وہ سادات عظام میں، وہ عمر کو گالی نہیں دے رہا، وہ اپنے نسب نامے کو تبدیل کر رہا ہے، وہ اپنے شجرے کو تبدیل کر رہا ہے، اور وہ اپنے شجرے کو، اپنے نسب کو مشکوک کر رہا ہے. اس لیے مشکوک کر رہا ہے اگر عمر ہی بے ایمان تھا، نعوذ باللہ، اگر عمر اسلام والا نہ تھا، اگر عمر حضور کے جانے کے بعد کلمہ چھوڑ گیا تھا، تو عمر نے جو جہاد کیا وہ اسلامی جہاد نہ ہوا، اور جہاد کے نتیجے میں حاصل ہونے والا مال غنیمت وہ مال غنیمت نہ ہوا، وہ باندی نے نہیں. اور اس باندی شہربانو کا نکاح جو عمر نے کرایا تو وہ نکاح نہ ہوا، تو اس سے ہونے والی اولاد امام باقر پیدا ہوتا ہے، اور امام باقر سے امام جعفر صادق ہوتا ہے. ادھر الزام لگاؤ گے تو ادھر آپ کے بڑوں پہ الزام جائے گا، شجرہ مشکوک ہو جائے گا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں دل کی تختی پہ لکھو، عمر اور حسین میں پیار تھا، حسین اور ابوبکر میں پیار تھا، تبھی تو ان کی اولادوں میں بھی آپس میں رشتے ہوئے ہیں نا، اولادوں میں بھی رشتے ہوئے ہیں. یہ امام جعفر صادق کی والدہ جس کا نام فروہ ہے، یہ کون ہے؟ شیعوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، سنیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. فروہ کون ہے؟ یہ امام باقر کی گھر والی ہے، امام جعفر صادق کی والدہ محترمہ ہے، امام زین العابدین کی بہو ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی پڑپوتی ہے. ہاں، حضرت ابوبکر صدیق کی پڑپوتی ہے. ہاں، گالی ابوبکر کو دو گے، گالی ابوبکر کی اولاد کو دو گے، یہ گالی ابوبکر تک پہنچنے سے پہلے. ہاں سادات، کہیں ایسا نہ ہو اپنے بڑوں کو گالیاں دے دو. سادات سنی ہوتے ہیں، سادات صحابہ کرام کو ماننے والے کو کہتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت والے کو کہتے ہیں. وہ آدمی سنی نہیں ہے جو اہل بیت کو تو مانتا ہے، صحابہ کو نہیں مانتا، اور وہ آدمی بھی مسلمان نہیں ہے جو صحابہ کو مانتا ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے. ایک اور تعلق میں بتا دیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین کا. حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی ہے جس کا نام ہے ام کلثوم. ام کلثوم، اور ام کلثوم کون ہے؟ اس کی والدہ کا نام ہے فاطمہ، والد کا نام ہے علی، بھائی کا نام ہے حسن، دوسرے کا نام ہے حسین، تیسرے کا نام ہے محسن. یہ کس کے نکاح میں گئی؟ علی نے اس کا نکاح حضرت عمر فاروق سے کروایا ہے. حضرت عمر فاروق کی گھر والی ہے، نام ام کلثوم ہے، اور ام کلثوم کے والد کا نام علی ہے، اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ ہے. گویا علی اور فاطمہ یہ حضرت عمر کے سسرالی رشتہ دار ہیں. علی اور فاطمہ یہ حضرت عمر کے سسرالی رشتہ دار ہیں. ان کا رشتہ ہے. آج کا بے ایمان کہتا ہے شیر خدا نے مجبور ہو کر یہ رشتہ دیا تھا. تم شیر خدا کو کیا سمجھے؟ وہ شیر خدا اسد اللہ جو اللہ کا شیر ہے، جو خیبر کا قلعہ اکھاڑ سکتا ہے، اس میں کوئی زبردستی کر سکتا ہے؟ یہ رشتہ بتا رہا ہے کہ حضرت عمر اور حضرات حسنین
کریمین میں بڑا پیار تھا۔ پیار کا ایک اور واقعہ، حضرت عمر نے ایک مرتبہ حضرت حسین سے کہا، حسین بھتیجے آپ میرے پاس آیا کریں اور اپنے مشورے مجھے دیا کریں۔ حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے میں آیا کروں گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت حسین آئے حضرت عمر فاروق کے پاس۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مشورے میں بیٹھے تھے اور مشورہ چل رہا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور دروازے پہ حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے تھے۔ حسین آئے سلام کیا اور کہا امیر المومنین سے ملنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے میرا بھی کام تھا، میں بھی اندر جا رہا تھا، لیکن امیر المومنین اس وقت مصروف ہیں، مشورے میں ہیں۔ حضرت حسین واپس ہو گئے، واپس ہوئے، دوبارہ ملاقات ہوئی۔ عمر نے پوچھا حسین بھتیجے چکر لگا لیا کرو، اپنا دیدار کرا لیا کرو، کہاں میں آیا تھا آپ مشورے میں تھے، مجھے واپس بھیج دیا کہ حضرت مشورے میں میٹنگ میں بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا اور بیٹے کو بلایا، کہا عبداللہ تو اور حسین برابر تھوڑے، حسین جس وقت آئے میں مشورے میں ہوں، میٹنگ میں ہوں، میں آرام کر رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں، حسین کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں، یہ حسین کی شان ہی الگ ہے۔ یہ سارے واقعات بتا رہے ہیں حسین اور عمر فاروق میں پیار تھا، تبھی تو رشتہ داریاں ہوئی ہیں، تبھی تو ایک دوسرے کو تحائف دیتے تھے، تبھی تو حسنین کریمین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے 10 سال سے زائد عرصے تک نمازیں پڑھی ہیں۔ اگر حسنین کریمین عمر کو مسلمان نہ سمجھتے تو کیا کافر کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے آدمی؟ ان کی غمی خوشی میں جا سکتا ہے؟ کیا کسی بے ایمان کو ہم رشتہ دیتے ہیں؟ آپ نے شیر خدا کو کیا سمجھا؟ جنت کے شہزادوں کو کیا سمجھا؟ جنہوں نے اپنا رشتہ عمر جیسے فاتح کو دیا، عمر جیسے صحابی رسول کو دیا، رشتہ اس لیے دیا وہ عمر کو ایمان والا سمجھتے تھے، عمر کو صحیح انسان سمجھتے تھے، عمر کو عظمتوں والا، شان والا، مقام والا سمجھتے تھے۔ یہ حضرت حسین کی زندگی کے وہ 10 سال ہیں جو انہوں نے حضرت عمر کے ساتھ گزارے ہیں۔ حسین اور عثمان کا تعلق کیا تھا؟ عثمان کے دور خلافت میں یہ جنت کے شہزادے کڑی الجوان تھے، میدان کے شاہ سوار تھے، یہ تلوار چلا سکتے تھے، اس لیے مورخین نے لکھا ہے، ہاں اپنوں نے بھی لکھا ہے، بیگانوں نے بھی لکھا ہے، عمر کے اور عثمان اور ابوبکر کے ماننے والوں نے بھی لکھا ہے اور انکار کرنے والوں نے بھی لکھا ہے، حضرات اہل بیت کے عاشقوں نے بھی لکھا ہے اور گستاخوں نے بھی لکھا ہے۔ عثمان غنی کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئی، جنگ طرابلس، جنگ افریقہ اور جنگ خراسان اور جنگ تبرستان، 4 مشہور جنگیں لڑی گئی۔ ان 4 جنگوں میں عثمان غنی کے لشکر کے ایک مجاہد کا نام حسن ہے، دوسرے مجاہد کا نام حسین ہے۔ ایک کا نام کیا ہے؟ حسن، اور ایک کا نام، اگر عثمان کو وہ خلیفہ برحق نہ سمجھتے، اس کی فوج میں بھرتی ہوتے، ہاں ان کے مجاہدین میں شامل ہوتے، جب عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ ہوتا ہے، بلوائی اسے شہید کرنا چاہتے ہیں، شیر خدا نے، اسد اللہ نے، علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جنت کے شہزادوں کو کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ عثمان غنی کے دروازے پہ پہرا دو۔ عثمان کے گھر کے پہرہ داروں کا نام حسن اور حسین ہے، اور جب حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں، پیچھے سے دشمن دیوار پھلانگ کے آتا ہے، حسن و حسین دروازے پہ، انہیں بعد میں پتہ چلتا ہے وہ اندر جاتے ہیں اور اس لڑائی میں زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ عثمان کے دفاع میں زخمی ہونے والے مجاہدین کا نام حسن و حسین ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو کندھا دینے والے ایک بھائی کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ جنازہ پڑھنے والوں میں حسن، حسین، علی المرتضیٰ ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، کیا کافر کے جنازے میں مسلمان شریک ہوتا ہے؟ کیا دشمن کے دروازے پر ہم پہرے دیتے ہیں یا دشمن کو جان سے قتل کرنے کے منصوبے بناتے ہیں؟ یہ واقعات بتا رہے ہیں
عثمان غنی حضرات حسنین کریمین میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ عثمان کے بعد خلیفہ بنتے ہیں شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے ساتھ 6 سال، اس سے کچھ عرصہ زیادہ حضرات حسنین کریمین کو رہنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ تو تھے ہی والد، اور والد کے ساتھ تو باقیوں سے زیادہ پیار تھا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنتے ہیں، حضرت حسن خلیفہ بنتے ہیں، مسلمانوں کے امیر المؤمنین بنتے ہیں 6 مہینے تک، اور اس کے بعد حضرت حسن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں۔ اور یہ حضور کی وہ پیشن گوئی تھی۔ میرے نبی نے ایک مرتبہ منبر پہ چڑھ کے ایک جملہ کہا اور حسن کو سب سے پہلا سید کہا، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سید ہے، یہ سردار ہے۔ حضور نے سب سے پہلا سید کا ٹائٹل، سید کا تمغہ امتیاز جس کو دیا ہے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے۔ اور پھر فرمایا لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا امید ہے اللہ میرے بیٹے حسن سید سردار کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حضور نے پیشن گوئی کی تھی۔ حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے خلیفہ مانا، بیعت کی، اور پھر حسین سے کہا قم یا اخی، اے میرے بھائی حسین کھڑے ہو جا، فبائے، اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ حسین اور حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ حسین نے جسے مانا ہم اسے مانتے ہیں، حسین نے معاویہ کو مانا ہے تو ہم بھی معاویہ کو مانتے ہیں۔ حسین نے یزید پلید کو نہیں مانا، ہم بھی یزید پلید کو نہیں مانتے ہیں۔ جسے حسین نے مانا اسے ماننا سنیت ہے، جسے حسین نے نہیں مانا اسے جو مانتا ہے وہ ناسبی ہے، اس کا اہل سنت اور سنیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن حسین کا تعلق تھا۔ صلح ہو گئی، حسن خلافت چھوڑ گئے، دستبردار ہو گئے۔ 19 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بن کے رہے۔ کیسے رہے؟ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی لکھا ہے اور سنیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ کوئی حوالہ مانگے 20 حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں۔ کیسی زندگی گزاری 19 سال۔ 2 واقعات بتاتا ہوں۔ صلح کے بعد کیا ہوا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن کو 3 لاکھ درہم تحفے میں دیے۔ کتنے درہم؟ 3 لاکھ۔ آج کے 3 لاکھ نہیں، اس زمانے کے 3 لاکھ درہم دیے، 1000 جوڑے دیے، 30 غلام خدمت کے لیے دیے، اور 100 اونٹ دیے۔ کتنے اونٹ دیے؟ 100 اونٹ دیے۔ اور حسن نے یہ عطیہ، یہ تحفہ قبول کیا۔ اور پھر 19 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسوں، جنت کے شہزادوں حسنین کریمین کو سالانہ 1 لاکھ درہم وظیفہ دیتے تھے۔ کتنے وظیفہ دیتے تھے؟ 1 لاکھ درہم وظیفہ دیتے تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ جنت کے شہزادے کوئی میرے اور آپ جیسے بکنے والے تھے؟ یہ شیر خدا کی اولاد، ہاں یہ میرے نبی کا خون ہے، یہ غیرتی تھے جنہیں حسنین نے مانا انہیں ماننا پڑے گا، جسے حسین نے مانا کوئی نہیں مانے گا، اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے نکل جائے گا، بے ایمان ہو جائے گا، مرتد، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور جسے حسین نے نہیں مانا اور کوئی اس کے گیت گاتا ہے، یزید کو خلیفہ کہتا ہے، یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، یزید کی تعریف کے گن گاتا ہے، وہ ناسبی ہے اور اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل روز محشر آقا نامدار محمد رسول اللہ کے سامنے کس منہ سے جائے گا؟ اس لیے اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام کی محبت کے یہ واقعات میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حسن و حسین کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ایک مرتبہ حضرت حسن آئے ابو ہریرہ کے پاس. ابو ہریرہ کہنے لگے حسن اس طرح کرو، میرے نبی کو میں نے جہاں پر بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے ذرا ادھر سے قمیض کو ہٹانا، میں بوسہ لے کر اپنے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتا ہوں. حضرت حسن نے اپنی قمیض کو اوپر کیا. ابو ہریرہ نے حسن مجتبیٰ کی ناف پر بوسہ لے کے کہا میں نے اپنے آقا کو دیکھا، میرے نبی نے حسن کی ناف پہ بوسہ لیا تھا، میں بوسہ لے کر بتانا چاہتا ہوں میں بھی حسن کا غلام ہوں. یہ ابو ہریرہ اور حسن کا پیار ہے. ابو ہریرہ اور حسین میں کیا پیار ہے؟ البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر میں واقعہ لکھا ہے. ابو ہریرہ اور حسین دونوں جنازے پہ گئے، جنازے سے واپس آئے. ابو ہریرہ بڑی عمر کا ہے اور حسین نوجوان ہے. ابو ہریرہ نے جگہ کو صاف کیا، حسین رضی اللہ بیٹھ گئے. ابو ہریرہ نے کیا کیا؟ اپنے چادر کو، اپنی کملی کو، اپنے رومال کو لیا اور نواز رسول، جگر گوشہ فاطمہ بطول، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں سے گرد و غبار ہٹانے لگے. حسین کہنے لگے بس کرو، مجھے شرم اور حیا آ رہی ہے. آپ میرے والد علی کے یار ہو، آپ میرے نانا کے پیارے شاگرد ہو، آپ عمر میں بڑے ہو، یہ گستاخی نہ کیجئے اور مجھے بے شرم مت کیجئے. ابو ہریرہ کہنے لگے حسین میں یہ کام کر کے اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا تھا، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا تھا اللہم، اللہ تو گواہ رہنا، انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی حسن حسین سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور اس سے بھی محبت فرما جو حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے. یہ محبت کر کے میں اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ ابو ہریرہ اور حسنین کریمین کی پیار اور محبت کا تعلق ہے. ایک اور صحابی جس کا نام مقداد بن الاسود ہے، مقداد بن الاسود وہ صحابی ہیں اہل بیت کی محبت میں دیوانے، اور ایسے دیوانے عجیب وصیت کی. انہوں نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے، میرے انتقال کے بعد میرے میراث میں سے 36,000 درہم حسن کو دینا اور 36,000 درہم حسین کو دینا، یہ میرے محبوب کے نواسے ہیں. اپنے اولاد کے لیے وصیت نہیں کی. اور پھر کیا کہا؟ میرے میراث میں سے ہر ام المومنین کو 7,000 درہم دے دیجئے تاکہ ان کا خرچہ چلے. یہ محبت اور پیار اور عشق کے واقعات بتا رہے ہیں. رحماء بینہم، صحابہ آپس میں مہربان تھے، آپس میں رحم دل تھے، آپس میں ایک تھے. اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت تھے، آپس میں ایک تھے. سنیو ایک جملہ کہتا ہوں. شروع میں نے کہا حسین کی کل زندگی 57 سال ہے، اور آج پورے پاکستان میں ہر مسجد سے حسین کی جو زندگی بیان ہوگی، ہر چوک سے جو زندگی بیان ہوگی، ہر امام بارگاہ سے جو زندگی بیان ہوگی، ہر جلسے میں جو زندگی بیان ہوگی، ہر ٹی وی چینل پہ جو زندگی بیان ہو رہی ہے، 6 سال بیان ہو رہے ہیں. 50 سال کو پردے میں چھپایا ہوا ہے. آج میں نے اس پول کو کھولا ہے مسلمانوں، اس لیے کھولا میرے عوام کو، مسلمانوں کو پتہ چل جائے. حسین حسن نے 2 سال ابوبکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. حسین نے ابوبکر کا پیار لیا ہے، ابوبکر نے حسن کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، اور علی نے یہ منظر دیکھا ہے. 10 سال سے زائد عرصے تک حسنین نے عمر سے ماہانہ وظیفہ لیا ہے، کسرا کے خزانوں میں سے حصہ لیا ہے، یمن کے قیمتی پوشاک لیے ہیں. یزدجر بادشاہ کی بیٹی شہر بانو
جس کا نام شاہجہان بھی ہے، اس کا نکاح عمر نے حسین سے کیا، اور حسین کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علی ہے، اور مشہور امام زین العابدین ہے، اور امام زین العابدین کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام امام باقر ہے، امام باقر کی گھر والی کا نام فروہ ہے، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ یہ فروہ کون ہے؟ یہ ابو بکر کی پڑپوتی ہے۔ اور امام باقر کون ہے؟ یہ علی کا پڑپوتا ہے۔ امام باقر کے والد کا نام علی زین العابدین ہے، زین العابدین کے والد کا نام حسین ہے، اور حسین کے والد کا نام حضرت علی ہے، علی کے والد کا نام ابو طالب ہے۔ یہ رشتے بتا رہے ہیں۔ آپس میں ایک تھے۔ میرے سروں کے تاج، میرے سادات برادری کے الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان سے خصوصاً کہتا ہوں، لائیو بھی میرا بیان چل رہا ہوگا، جو ابو بکر کو نہ مانے، عمر کو نہ مانے، سادات سمجھ لو یہ آپ کے شجرے پہ وار کر رہا ہے۔ سادات کا سارا شجرہ 12 اماموں سے چلتا ہے۔ علی کے بیٹے حسن ہے، اور حسن کا بیٹا امام زین العابدین علی ہے، اور اس کا بیٹا امام باقر ہے، اور امام باقر کا بیٹا امام جعفر صادق ہے، اور امام جعفر صادق کی ماں فروہ ہے، اور فروہ کے والد کا نام قاسم ہے، اور قاسم کے والد کا نام محمد ہے، اور محمد کے والد کا نام ابوبکر ہے۔ جو ابوبکر کو گالی دیتا ہے تمہاری نانی کے بڑوں کو گالیاں دیتا ہے۔ اور امام جعفر صادق نے جملہ کہا ہے، تاریخی خمیس میں لکھا ہے، امام جعفر صادق کہا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے۔ کیسے 2 مرتبہ جنا ہے؟ اس لیے کہا کہ امام جعفر صادق کی والدہ ہے فروہ، اور فروہ کے والد کا نام قاسم ہے، اور قاسم کے والد کا نام محمد ہے، اور محمد کے والد کا نام ابو بکر ہے۔ ایک رشتہ یہ ہے والدہ کی طرف سے ابو بکر کے ساتھ۔ فروہ جو امام جعفر صادق کی والدہ ہے، اس کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اس کی والدہ کا نام ہے اسما، اور اسما کے والد کا نام ہے عبد الرحمن، اور عبد الرحمن کے والد کا نام ہے ابو بکر۔ اے میرے سیدوں، میرے سروں کے تاجوں، تمہارا شجرہ امام جعفر صادق سے ملتا ہے، میری مت مان، امام جعفر صادق کی مان۔ وہ کہتا ہے مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے، جاؤ اپنے شجروں میں دیکھو اگر غلط ہو تو جو سزا چور کی ہو میری، جو جھوٹے کی ہو میری سزا ہے۔ امام جعفر صادق کی والدہ کا نام فروہ ہے۔ فروہ کون ہے؟ امام باقر کی گھر والی ہے، امام باقر کی گھر والی جعفر صادق کی والدہ ہے، اور فروہ کے والد کا نام قاسم ہے، قاسم کے والد کا نام محمد ہے، اور محمد کے والد کا نام ابو بکر ہے۔ ادھر شجرہ جا کے مل گیا۔ اور فروہ کے والدہ کا نام اسما ہے، اور اسما کے والد کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے والد کا نام ابو بکر ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق کہتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے۔ جو ابو بکر کو نہیں مانتا امام جعفر صادق کی نہیں مانتا۔ اور امام جعفر صادق کو الصادق لقب کیوں دیا گیا؟ صادق کہتے ہیں سچے کو، اور اس لیے دیا کہ ابوبکر صدیق کے ساتھ ان کی 2 نسبتوں سے یہ تعلق ہے۔ اور حضرت حسین شہید ہوتے ہیں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ واقعہ کربلا کیسے پیش آیا، کیا پس منظر تھا، حضرت حسین کی سیرت ہمیں کیا سبق دیتی ہے، اور اس سے ہمیں کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس پر مفصل گفتگو ہوگی۔ احباب سے گزارش، احباب وقت پہ آئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔